إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، محرم الحرام کی آج 3 تاریخ ہے. آئندہ 10 تاریخ ہوگی تو عاشورے کا دن ہوگا. دنیا ایسا سمجھتی ہے کہ عاشورے کی فضیلت بعد میں آئی، جبکہ قرآن و حدیث کے دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی اسی وقت اللہ پاک نے کچھ باتیں طے فرما دی تھی. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے دعوت کی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک 12 سال کے، اور یہ چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ تقسیم بات کی نہیں ہے، بلکہ جس دن اللہ پاک نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا اسی وقت یہ فیصلہ فرما دیا تھا. سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کی اپنی ایک فضیلت ہے. مہینوں میں جمعہ کے دن کو اللہ پاک نے فضیلت دی، اور عاشورہ محرم کی فضیلت بھی اسی وقت سے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے جنت سے اتارا، زمین پر بھیجا. کتابوں میں آتا ہے کہ جنت سے نکالے جانے اور اللہ کی ناراضگی کا اتنا شدید احساس تھا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ 40 سال تک سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور اتنا روئے تھے کہ اگر ان کے آنسو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں ساری دنیا کے انسانوں کے آنسو رکھ دیے جائیں تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے آنسوؤں کا پلڑا جھک جائے گا. اللہ نے عمر بھی بہت لمبی دی تھی، بہت لمبی عمر دی تھی. 1000 سال سے زیادہ اللہ نے عمر عطا کی تھی. اور جنت دیکھ کر کے حضرت آدم آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک ادنا سی تعمیل میں کوتاہی کی وجہ سے اللہ پاک نے جنت سے نکالا تھا، زمین پر اتار دیا تھا. جنت اور جنت کی نعمتیں دیکھنے کے بعد اس سے محروم کر دیا جانا، اور سبب اس کا یہ کہ ایک کوتاہی کہو یا بھول کہو، اللہ پاک کی طرف سے مواخذے کا ہو جانا، یہ اتنا شدید احساس تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے 40 سال تک سر اوپر نہیں اٹھایا تھا. دعا کرتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے. قرآن کریم کی آیت جو ہم ایک آیت ہے جس دعا کے طور پر ہم لوگ کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں فرمایا، تو ہم نقصان اور خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. مسلسل دعا کرتے رہے. اللہ پاک نے جس دن توبہ قبول فرمائی تھی وہ عاشورہ محرم کا دن تھا. نوح علیہ السلام کے واقعات پچھلے ہفتے میں نے کچھ سنائے تھے. ان کی کشتی 6 مہینے تک پانی پر رہی،
اور جب جودی پہاڑ پر کنارے لگی تو عاشور محرم کا دن تھا۔ بے شمار واقعات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو عاشور محرم کی فضیلت پہلے سے ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بنی اسرائیل کا نجات پانا، فرعون کا غرق ہو جانا اور بھی دیگر واقعات جو ملتے ہیں وہ عاشور محرم کو پیش آئے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عاشور محرم میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خانوادہ اہل بیت کی شہادت عاشور محرم کو ہوئی تو ان کی شہادت کی فضیلت بڑھ گئی، تو یہ بات مانی جا سکتی۔ کیوں؟ عاشورے کی فضیلت پہلے سے ہے، اور اس دن حضرت حسین اور خانوادہ اہل بیت کی شہادت کے واقعے کا پیش آنا ان کی شہادت عند اللہ مقبول ہونے کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کی شہادت کے لیے یہ دن منتخب کیا، عاشورے کے دن کو چنا۔ اس لیے یہ جو سوچ ہے کچھ لوگوں کی کہ عاشورے کی فضیلت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خانوادہ اہل بیت کی شہادت کی وجہ سے ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ دن پہلے سے تھا اور اس دن کی فضیلت پہلے سے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت بھی عاشور محرم کو ہوگی۔ جب یہ دنیا اللہ پاک ختم کریں گے، اس کا نظام درہم برہم ہوگا، تو وہ دن بھی عاشور محرم کا ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا۔ اور اتفاق کہیے کہ یہ جو عاشورے کا دن آ رہا ہے یہ بھی جمعہ کو ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کے عاشورے کی تاریخ جمعہ کے دن واقع ہو چکی ہے۔ تو اللہ پاک نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، کہ لوح محفوظ میں اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ چیز لوح محفوظ میں لکھی ہے۔ اور جس دن اللہ پاک نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن یہ ترتیب طے کر دی تھی، اور جب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کے نزدیک بابرکت مہینہ تھا، اللہ نے اس مہینے کو امت محمدیہ کے لیے مختص کیا تھا۔ پچھلی امتوں کو رمضان کے روزے نہیں ملے تھے۔ جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک ہفتے کے دنوں میں سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے زیادہ خیر کا دن ہے۔ اللہ نے وہ دن بھی اس امت کے لیے چنا تھا۔ اللہ نے اختیار دیا تھا، بنی اسرائیل کو اختیار دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دنوں میں سے کوئی دن اپنے لیے چن لے۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ طے کیا کہ ہمارے لیے وہ دن سنیچر کا ہوگا۔ گزشتہ ہفتے میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو جب بنانا شروع کیا تو آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج، یہ سب کچھ اللہ پاک نے ترتیب سے بنایا اور 6 دن میں یہ دنیا بنائی۔ اتوار سے شروع کیا تھا اور جمعہ کے دن پوری کائنات بنا دی تھی۔ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے سنیچر کے دن آرام کیا تھا، اس لیے انہوں نے سنیچر کا دن چنا۔ عیسائیوں کو جب یہ اختیار دیا گیا کہ اپنے لیے کوئی دن چھٹی کا چنے تو انہوں نے اتوار کا دن چنا۔ اس امت کو اللہ پاک نے اختیار دیا، اور وہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت ملی، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا شروع کیا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور 13 سال آپ نے مکے میں گزارے۔ لیکن یہ 13 سال جن حالات میں گزرے آپ کو علم ہے۔ ایک وقت آیا کہ مکے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اب یہاں رہ کر کے دین کا کام کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ وہ ایک مرتبہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. یمن کے راستے سے ان کو واپس ابن الدغنا نامی قبیلے کے سردار نے لے کر کے مکے میں لائے تھے اور پناہ دی تھی. اور بھی لوگوں نے حبشہ کی ہجرت کی. اور ایک واقعہ وہ بھی پیش آیا کہ حج کے موقع پر مدینے کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے تھے. مدینے میں قبیلے اوس و خزرج کے لوگ آباد تھے. قرب جوار میں یہودیوں کے کئی قلعے تھے, کئی قبیلے تھے. جب کبھی ان کی آپس میں جنگ ہوتی تھی تو قبیلے اوس و خزرج کا پلڑا بھاری پڑتا تھا, وہ جیت جاتے تھے. یہودی ہار جاتے تھے تو وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ آخری نبی آئے گا اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے, اللہ ہمیں فتح عطا کرے گا. یہ بات قبیلے اوس و خزرج کے لوگوں نے یہودیوں سے سنی تھی. قبیلے اوس و خزرج کے لوگ مشرک تھے, بت پرست تھے اور یہ بات سنا کرتے تھے. جب مکے سے یہ خبر چلی اور 400 کلومیٹر دور مدینہ منورہ تک پہنچی کہ مکے میں قبیلے بنو قریش اور شاخ بنی ہاشم میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے, تو جو بات وہ یہودیوں سے سنا کرتے تھے اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی, کیوں نہ ہم پیش قدمی کریں. یہودی ان کے ہاتھ پر ایمان لا کر کے ہمیں شکست دے تو ہم ایسا کریں کہ ہم پہلے ان سے وابستہ ہو جائیں تاکہ یہودیوں کا یہ پروگرام فیل ہو جائے. مدینہ منورہ سے حج کے موقع پر کچھ لوگ آئے اور آ کر کے 12 لوگوں نے ایمان قبول کیا مینا کی وادی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نقیب بنایا. نقیب کہتے ہیں نمائندے کو, ذمہ دار کو, کہ تم جا کر کے میرے دین کی تبلیغ کرو گے, میرے دین کی دعوت لوگوں کو دو گے, میری نبوت اور اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے, میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ گے. ایسی ذمہ داری ان کو دی, ان کو نقیب کہا جاتا ہے. یہ لوگ گئے اور سال بھر انہوں نے محنت کی. جب دوسرا آیا تو مدینے سے جو لوگ حج کے لیے آئے ان میں 70 لوگ ایسے تھے جو ایمان قبول کرنے کے لیے مدینے سے مکے کا سفر کیا تھا حج کے عنوان سے. انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں, ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. مکے کے لوگوں نے حضور پر سخت ناکہ بندی کر کے رکھی تھی کہ یہ کسی سے مل نہ سکیں اور کون ان سے ملنے آتا ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے. جب ایک شخص نے ملاقات کی اور اپنا یہ پیغام دیا کہ مدینے کے لوگ آئے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مینا کی فنا وادی میں رات کی تاریکی میں آؤں گا ملنے کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طے شدہ پروگرام کے مطابق ان سے ملاقات کے لیے رات کی تاریکی میں پہنچے مینا کی وادی میں. وہاں جا کر کے ان سے بات چیت ہو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے اللہ کی الوہیت, وحدانیت, ربوبیت کی دعوت دے رہے تھے, اپنے نبی اور رسول بنائے جانے کا پیغام دے رہے تھے. یہ آواز رات کی خاموشی میں دور تک جا رہی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہیں مینا کی وادی میں تھے, ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو وہ چونک گئے کہ یہ تو بھتیجے محمد کی آواز صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آواز کی سمت چلتے ہوئے ان لوگوں تک پہنچے اور وہاں جا کر کے دیکھا, سمجھا. مدینے کے لوگوں نے مکے والوں کی تکلیف کے پیش نظر حضور کو دعوت دی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم سوچ لو کیا کہہ رہے ہو.
اگر تم نے اس بات کی دعوت دی ہے اور اللہ کے نبی نے اگر اس دعوت کو قبول کر لیا تو یہ سمجھ لو کہ پورا عرب ایک کمان ہو کر کے تمہارے خلاف رہے گا۔ کیا تم سارے عرب کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ اتنی ہمت جرأت اور اتنی تیاری ہے؟ ان لوگوں نے اطمینان دلایا کہ ہم آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی آل اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر سارا عرب بھی ہمارے خلاف ہو گیا تو ہمیں اس کا غم نہیں ہے، اس کا ڈر نہیں ہے۔ ہم آپ کی جان کو اپنی جان سے مقدم سمجھیں گے، ہم آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حمزہ نے ان کو زمانے کی حالات کی اونچ نیچ سب بتا دی، لیکن مدینے کے لوگوں نے ایک بات طے کر لی تھی اور اپنی بات پر آخر تک قائم رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے سے پہلے مدینے والوں کی تربیت، دین کا سکھانا اور ان کی تربیت کے پیش نظر ایک صحابی کو مدینہ روانہ کیا تھا خاموشی سے کہ تم جا کر کے ان کو دین سکھاؤ، دین بتاؤ، ان کی تربیت کرو۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچ کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہے۔ اہل مدینہ کاشتکار تھے، کھجوروں کے باغات تھے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، تو تمام لوگوں نے مل کر کے ان صحابی سے یہ مشورہ کیا کہ ہم سب مزدور لوگ ہیں، محنت جفا کشی کرتے ہیں، زمین پر ہل چلا کر کے پانی دے کر کے ہم لوگ اپنی روٹی روزی حاصل کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ہفتے میں کوئی ایک دن طے کر دے، جس دن ہم کام پر نہیں جائیں گے اس دن مکمل آپ کے ساتھ گزاریں گے اور اللہ کا دین سیکھیں گے۔ باہمی مشورے سے جمعہ کا دن طے ہوا۔ یہودیوں نے اپنے لیے سنیچر کا دن چنا تھا، عیسائیوں نے اپنے لیے اتوار کا دن چنا تھا، اور مسلمانوں نے اپنے لیے جمعہ کا دن چنا۔ اور اللہ کے نزدیک بھی ہفتوں میں فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے۔ سنیچر سے لے کر کے جمعرات تک جو اعمال خیر کیے جاتے ہیں اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے، اگر وہی کام جمعہ کے دن کیا جائے تو اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ چھ دنوں میں اور جمعہ میں یہ فرق ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ رمضان المبارک کو 11 مہینوں کے مقابلے میں جو فضیلت حاصل ہے کہ 11 مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، اگر وہ اعمال رمضان المبارک میں کیے جائیں تو ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے۔ اور اگر جمعہ کا دن رمضان المبارک میں آ جائے تو آپ اسے پھر 70 سے ضرب دے لیں، اجر و ثواب اتنا بڑھتا ہے۔ اور یہ فضیلت اللہ پاک نے اس امت کو عطا کی۔ میں نے کبھی یہ بات کہی تھی کہ یہ اللہ کا انصاف ہے۔ حضرت آدم کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی، اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا عمریں کم ہوتی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال، اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال۔ اور 60 سال میں آدمی کیا ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سرکار بھی 60 سال آنے سے 2-4 سال پہلے ریٹائر کر دیتی، یعنی یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب یہ آدمی کام کا نہیں رہا۔ 60-70 سال کی عمر اوسطاً ہمیں دی گئی ہے۔
اب اگر ہم 60-70 سال میں سے بچپنا، سونا، کمانا، کھانا، دنیا کے کام نکال دیں تو چند سال ملتے ہیں جو ہمارے عبادت میں گزرتے، تو ہم پچھلی امتوں کا نیکیوں میں، اعمال خیر میں کیسے برابری کر سکتے؟ تو یہ اللہ کا انصاف ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے کم عمر دی ہے، کم وقت دیا ہے، تو اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ دیا، 5 وقت کی نماز دی، زکوٰۃ کا نظام دیا، حج دیا، قرآن کریم دیا، مکمل دین و شریعت دی، اور معمولی کاموں پر بڑے بڑے اجر کا وعدہ کیا، بڑے بڑے۔ اور یہ 60-70 سال میں جو کام ہم کرتے ہیں، اگر ان کاموں کو ہم جو ہمارے لیے ضروری ہیں سنت کے مطابق کریں تو اعمال ضروریہ کو بھی اللہ پاک نے عبادت قرار دیا۔ میں نے پیچھے ایک مثال دی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی سے صحبت بھی کرتا ہے تو اللہ اس پر اجر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا؟ ہم تو اپنی خواہش پوری کر رہے، اپنی خواہش پوری کر رہے، اپنی ضرورت پوری کر رہے، اس پر اجر و ثواب؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اگر یہ کام تم اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور پرائی عورت سے کرو گے تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ کہنے لگے تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو زنا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم کی تابع داری میں اپنی یہ ضرورت تم جائز طریقے سے پوری کر رہے ہو، اللہ اس پر اجر دے گا۔ اور فرمایا کہ وہ لقمہ جو پیار و محبت کے عنوان سے شوہر اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے، اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے ایک مثال، جیسے پیشاب پخانے کے لیے ہم لوگ بیت الخلا جاتے، ہماری ضرورت ہے، بغیر اس کے چارہ نہیں ہے، لیکن سنت طریقے پر جائیں کہ آدمی دعا پڑھ لے، بیت الخلا میں بایاں پیر رکھے، اپنی ضرورت پوری کرے، نکلے دایاں پیر باہر رکھے اور دعا پڑھ لے، تو یہ جو وقت گزرا ہے اور یہ جو عمل ہوا ہے اللہ اس پر بھی اجر دے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام گئے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تھے اور اس موقع پر انہوں نے وہاں پر پیشاب کی حاجت تھی، بیت الخلا کا راستہ پوچھا، کسی نے بتایا، گئے وہاں دیکھا کہ بھانڈا جو تھا وہ قبلہ رخ تھا، تو وہ واپس ہو گئے۔ تو کسی نے کہا کہ تم نے اپنی ضرورت پوری نہیں کی، کہا کہ بھانڈا قبلہ رخ ہے اور قبلہ رخ ہو کر کے یا قبلے کی طرف پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا تھا کہ کیا تمہارے پیغمبر نے تم کو پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ کہنے لگے ہاں، ہمارے نبی نے ہم کو پیشاب پاخانہ کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ اگر پیشاب پاخانہ کرنا ہو تو کیسے؟ دنیا کی کسی شریعت، کسی دین دھرم میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ قضائے حاجت بھی اگر ہم اپنے نبی کے طریقے پر کریں گے تو اللہ اسے بھی اجر و ثواب کا عمل بنا دیتا ہے۔ یعنی ہماری پوری زندگی، کھانا ہو سنت طریقے پر، سونا ہو سنت طریقے پر، کپڑا پہننا ہو سنت طریقے پر، قضائے حاجت کے لیے جانا ہو سنت طریقے پر، اپنی ضرورت پوری کرنا ہو سنت طریقے پر، تو یہ سارا عمل آپ کا عبادت بن جائے گا۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، باقی چیزیں تو ہماری ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورت بھی اگر شریعت اور نبی کے طریقے پر ہم پوری کریں تو اللہ اسے بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ یہ 60-70 سال کی عمر جو اللہ پاک نے دی ہے، یہ عمر ایسی ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے ہم استعمال کریں تو ماضی میں جو لوگ گزرے جن کی عمریں 1000 سال، 900 سال، 800 سال، ہم اجر و ثواب میں ان سے آگے جا سکتے ہیں، ان سے آگے چلے جائیں گے۔ جیسے شب قدر ہے، 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزرا، اگر آپ نے شب قدر میں عبادت کی ہے تو
10 شب قدر اگر کسی کو مل گئی تو 830 سال کا زمانہ اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا. اور کتنے خوش نصیب ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد سے آج تک ہماری شب قدر کبھی فوت نہیں ہوئی. ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنے پر اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب دیتے. صحابہ کرام کہنے لگے ہم دن میں 70 بار دیکھیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ ان اللہ لا یمل حتی تملوا، اللہ نیکی دینے سے نہیں تھکتا، تم نیکی کماتے تھک جاؤ گے. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ کبھی دینے سے نہیں تھکتا. فرمایا کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے، اینٹ کا روڑا ہے، پتھر کا ٹکڑا ہے، کیلے کا چھلکا ہے، کانچ شیشے کی کوئی ٹکڑا ہے، آپ نے اسے کنارے کر دیا، اللہ اس پر بھی اجر دے گا. کسی مسافر، کسی راہگیر کو آپ نے راستہ بتا دیا، اللہ اس پر بھی اجر دے گا. اجر و ثواب بے پناہ اس امت کے لیے اللہ پاک نے مختص کیا تھا. عاشورہ کا دن اللہ نے پچھلی امتوں کو دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے. آپ نے دریافت فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودی کہنے لگے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق دریا کیا تھا، اس لیے ہم روزہ رکھتے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ احق ان یتبع موسیٰ، کہ ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروی کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. آپ نے اب خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. لیکن جب دوسرا سال آیا تو آپ نے اپنی امت کو اس بات کی تلقین کی کہ ہمیں اہل کتاب کی مشابہت نہیں اختیار کرنی ہے. روزہ رکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، روزہ رکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، لیکن عبادت میں بھی غیروں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر زندگی رہی اگلے سال اگر عاشورہ کا دن ملا تو ہم 2 روزے رکھیں گے، 9 اور 10 یا 10 اور 11، ایسے 2 روزے رکھیں گے تاکہ اہل کتاب سے ہماری مشابہت نہ ہو. عبادت جیسے کاموں میں بھی ان کی مشابہت حضور نے پسند نہیں فرمائی، منع کیا اور عملی طور پر تلقین کی کہ آنے والے سال اگر عاشورہ کا دن ہمیں ملا تو ہم 1 نہیں 2 روزے رکھیں گے تاکہ اہل کتاب کی مشابہت نہ ہو. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، زندگی کے تمام تر معاملات میں ہم دوسری قوموں کی نقل کرتے اور دوسری قوموں کی تہذیب، کلچر ہم لوگ اپنا کر کے زندگی گزارتے، جبکہ ہمارے نبی نے عبادت میں بھی ان کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں کیا، چہ جائے کہ زندگی کے دیگر کاموں میں. تو عاشورہ کا دن بہت برکت والا دن ہے اور جمعہ کے دن واقع ہونے کی وجہ سے اس میں فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی. یہی وجہ ہے عاشورے کے دن کا روزہ اپنے اندر جو فضیلت رکھتا ہے، جمعہ کے دن واقع ہونے کی وجہ سے 70 گنا اجر و ثواب اس کا بڑھ جائے گا. 1 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر جمعہ کا دن مل جائے تو آپ 70 سے ضرب دے لیں، 70 سال کے روزے کا ثواب. اور یہ معمولی ثواب نہیں ہے. آج ہمیں نیکیوں کی قدر نہیں ہے، نیکیوں کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. کل قیامت کے دن جب نیکی اور بدی تولی جائے گی اور جس کی نیکی کا پلڑا جھکے گا وہ جنت آئے گا، اس وقت آدمی کو احساس ہوگا کہ نیکی کس کو کہتے. واقعات بڑے عجیب و غریب ہے. ایک نیکی پر آدمی رک جائے گا اور ایک نیکی دینے پر آدمی پاس ہو گئے، جنت میں چلا جائے گا. کیوں؟ وہ ضرورت کا وقت ہوگا.
اس لیے عاشورہ کی فضیلت بہت پہلے سے، اور یہ دن اللہ نے ہمیں عطا کیا. ہفتہ بھر ہے، ہم میں سے پتہ نہیں کون زندہ رہتا ہے، کس کا بلانا آتا ہے، لیکن نیت کر کے رکھے، نیت کر کے رکھے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے. زندگی نہیں رہی، نیت کا ثواب اللہ پاک دے دیں گے. نیت اگر ہم نے کر لی ہے اور عمر نے وفا نہیں کی اور جمعہ کا دن آنے سے پہلے بلاوا آ گیا، ہم نے روزہ رکھنے کی نیت کی تھی، بغیر روزہ رکھے اللہ پاک روزے کا ثواب دیں گے. اور یہ اس امت کے لیے، پچھلی امتوں کے لیے یہ بات نہیں تھی، اس امت کے لیے اللہ پاک نے یہ گنجائش رکھی. اس لیے آنے والا جمعہ کا دن عاشورہ کا دن ہے، ہمیں اس دن روزے کا اہتمام کرنا ہے. اور نفل روزہ ایسے بھی اکیلے جمعہ کے دن رکھنا منع ہے. آدمی نفل روزہ رکھے صرف جمعہ کا دن، نیت کر کے رکھے، مکروہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اگر نفل روزہ رکھنا ہے، اور یہ عاشورے کا روزہ ہم پر پہلے فرض تھا جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اب وہ نفل ہو گیا. جمعہ کا دن کا روزہ ہے، ایسے بھی ہمیں ایک دن ملانا ہے، اور حضور نے ملانے کے لیے کہا عاشورہ کے روزے کے ساتھ. تو جمعرات جمعہ یا جمعہ اور سنیچر، ایسے 2 دن کا روزہ ہمیں رکھنا ہے. رکھیں گے نا؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم